السلام علیکم دوستو، مشکل وقت کے بعد اچھا جب وقت شروع ہوتا ہے نا، اس کی بھی 3 نشانیاں ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں گی۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جب زندگی کے سب راستے بند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندے کے لیے نئے دروازے کھولتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آزمائش کے دوران ہمارا رویہ ہمیں اللہ کے قریب یا دور لے کے جا سکتا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ صبر اور دعا زندگی کے سب سے بڑے مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو مشکل حالات سے نکال کر پیک بلندی پر لے کے جانا چاہتا ہے تو اس میں کچھ خاص نشانیاں اور طریقے ہوتے ہیں۔ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے۔ آج ہم انہی پر گفتگو کریں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ مشکل کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، زندگی میں مشکلات کا آنا ایک حقیقت ہے اور ان کے 2 اہم پہلو ہیں۔ پہلا انسان کی خطاؤں اور گناہوں کا نتیجہ، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر آزماتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ یہ آزمائش دراصل ایک موقع ہوتی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان۔ جب کوئی بندہ نیک عبادت گزار اور اللہ کے قریب آتا ہے تب بھی اسے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ آزمائشیں دراصل اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نظام ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندے کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے اور اس کے ایمان کو پرکھنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ مشکلات کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی محدود عقل سے اسے فوری طریقے سے سمجھ نہیں پاتے۔ کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں جن کا ہم نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوتا۔ وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم آزمائش میں اس پر بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور یہ سوچنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش بندے کی اصلاح اور بلندی کے لیے ہوتی ہے، لیکن کیا ہم اس وقت صحیح راستے کا انتخاب کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ناظرین، اکثر لوگ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ نماز اور ذکر سے دور ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جب حالات بہتر ہوں گے تب ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، لیکن یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ مشکل وقت میں اللہ سے رجوع کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کے آنسو، آپ کے الفاظ اور آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ آئیے 3 اہم اصولوں پہ بات کرتے ہیں جو مشکل وقت میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ پہلا اصول، صبر۔ صبر وہ خوبصورت عمل ہے جو انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ صبر کرنے والا کبھی ہار نہیں مانتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو یہ ایک علامت ہے کہ آپ اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ صبر کرنے والا انسان جانتا ہے کہ ہر آزمائش کے بعد آسانی ہے اور اللہ اس کے صبر کا بہترین اجر عطا کرے گا۔ یہ ہے صبر۔ دوسرا ہے اللہ کا ذکر۔ مشکل وقت میں اللہ کا ذکر کرنا سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب آپ کا دل اللہ کے ذکر سے تر ہوتا ہے تو زندگی کی سختیاں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ ذکر آپ کے دل کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کو وہ طاقت دیتا ہے جو کسی بھی مشکل کو برداشت کرنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی تلقین کی ہے، اور مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرنے سے آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مزید مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب اللہ آپ کے قریب ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صبر، ذکر، اور تیسرا ہے دعا۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، اور دعا کے ذریعے انسان اپنی تمام پریشانیاں اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، چاہے دعا کا اثر فوری طور پر نظر نہ بھی آئے، وہ ہمیشہ قبول ہو جاتی ہے۔ مشکل وقت میں کثرت سے دعا مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے حالات کے بہتر ہونے کی امید رکھنا ایک مومن کا کام ہے، اور جب آپ دعا مانگتے ہیں تو یہ اللہ پر آپ کے بھروسے کی علامت ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے منصوبے ہمیشہ ہمارے حق میں ہوتے ہیں، چاہے حالات کتنی خراب کیوں نہ ہو۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا،
وہ آزمائش میں صرف انہی لوگوں کو ڈالتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے اور جنہیں وہ خاص مقام دینا چاہتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آزمائشیں انسان کو مضبوط بناتی ہیں۔ جب آپ ان آزمائشوں میں ثابت قدمی دکھاتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو وہ عزت اور مقام دیتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آخر میں ایک خوبصورت دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم آپ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہماری زندگی سے مشکلات کو دور فرما، ہمیں صبر، یقین اور امید عطا فرما، ہمیں ان آزمائشوں سے گزار جو ہمیں آپ کے قریب کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری تقدیر میں جو شر لکھا ہو اسے خیر میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ یاد رکھیے گا، صبر، ذکر اور دعا، تین ایسے اصول ہیں جو کسی بھی مشکل کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہر آزمائش سے کامیابی کے ساتھ نکلیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیکم دوستو، اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون آپ کے امبیلنس ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں کے جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو شیلاجیت کو ضرور استعمال کیجیے گا۔ ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی شیلاجیت کو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ تین باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین کو استعمال نہیں کروانی، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد ہیں ان کو استعمال نہیں کروانی، اور جو 15 سے 20 سال کی نوجوان یوتھ ہے جو غیر شادی شدہ ہے، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ان کو بھی ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ گرمیوں اور سردیوں میں بے دھڑک استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آرڈر کرنا چاہتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔